رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو کیس ہے اس میں سائفر ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کا جو ہے وہ پبلک کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور کس حد تک اس نے ریاستی مفادات کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اس بات کا تعین جو ہے وہ عدالت نے کرنا تھا۔ جو تعین عدالت نے کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہے۔ باقی اس کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا، پبلک تو انہوں نے کیا ہے اس کو، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک جلسہ عام میں اس کو بنایا، اس کے کانٹینٹس جو ہے وہ شیئر کیے، اور یہاں تک کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں آگے حکومتیں گرا رہا ہے اور حکومتیں جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور اس نے یہ دھمکی جو ہے وہ دی ہے اس طرح سے۔ اور پھر وہ آڈیو بھی موجود ہے کہ جس میں عمران خان صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم اس سے کھیلیں گے۔ تو پھر قومی مفادات، ریاستی مفادات سے اگر کوئی کھیلے گا اور بعد میں جوڈیشل پروسیس کے تحت اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ان کے پاس فورم موجود ہے، ہائی کورٹ بھی موجود ہے، سپریم کورٹ بھی موجود ہے۔ ہماری طرح تو نہیں لڑائی وہاں سے ہوئی سپریم کورٹ سے کہ نہ آگے کوئی اپیل ہے نہ کوئی آگے دلیل ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اپنا وہ حق استعمال کریں۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سائفر کو انہوں نے پبلک کیا، دیٹ واز اے کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ، اس میں تو کوئی تنازع ہی نہیں ہے، وہ خود بھی اس سے انکاری نہیں ہے، کوئی اور اس کے اوپر کیا آرگومنٹ کرے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اس پہ بھی کامنٹ فرمائیے گا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس تو ایک مارجن ہو گیا نا کھیلنے کا۔ وہ تو پہلے یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمیں آزادی کے ساتھ اپنی انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، پھر الیکشن میں بھی غالباً 9 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس فرق کو واضح کرنا ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی کارکن کو جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز حاصل ہیں کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے، وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے، وہ اپنی سوچ رکھ سکتا ہے، اس میں اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں فرق ہے۔ جو بندہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر جوتے اور ڈنڈے برسائے، ایک اعلیٰ دفاعی آفیسر کے گھر میں داخل ہو کے آگ لگائے، اس کی وردی کو چھڑی پہ لہرائے اور انڈیا کے، ہندوستان کے دشمن کے کلیجے میں ٹھنڈک ڈالے، تو اس میں اور ایک سیاسی کارکن میں جو اگر آپ فرق نہیں روا رکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ریاست جو ہے وہ نہ قائم رہ سکتی ہے نہ آگے چل سکتی ہے۔ رانا صاحب، جن یہ جو لوگوں نے ٹرائل ہوا 9 مئی بپا کیا، ان کو وہ اگر کہیں کہ جی ہمیں کچھ نہ گئے، ہم نے جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے، تو پھر کل کو طالبان بھی کہیں سے اپنے نومینیشن پہ کروا دیں گے، اب ہمیں کچھ نہ الیکشن لڑنا ہے تو یہ ہر چیز کو ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ جو ٹرائل ہوا جس پہ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، یہ ٹرائل آپ بالکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل آن میرٹ ہوا ہے؟ کیونکہ پی ٹی اے کا بیانیہ بھی ہے اور جو کچھ تجزیہ کار اینالسٹ ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ تھوڑا جلد بازی میں کیا گیا، تمام میرٹس جو ہیں اسے پورا نہیں کیا گیا اور پولیٹیکل جو ہے یہ فیصلہ دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے سر؟ چلیں جی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو اگر ہائی کورٹ میں ان کا حق تو ان سے وہ اپنا آرگومنٹ کریں۔ میاں نواز شریف جو ہے اس کو اگر 10 سال سزا ہو سکتی ہے اور وہ ہائی کورٹ سے 7 سال بعد اپنی بریت حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ ثابت کریں، اپیل کریں گے۔ ان کے پاس تو اپیل کرنے کا حق ہے، ہمیں تو جہاں سے نااہل کیا گیا تھا اس کے بعد کوئی اپیل ہی نہیں تھی۔ تو یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہوا ہے، اس پروسیس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی جگہ پہ کوئی قانون کے مطابق سلوک نہیں ہوا تو دے ہیو دی رائٹ ٹو ایجیٹیٹ۔ صحیح، ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ منیب، آپ کی جانب آتی ہوں۔ جیسے کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں یا ان کے پاس آپشنز ہیں، انہیں بالکل اس چیز کو اویل کرنا چاہیے۔
قانونی آپ سے جو ہے وہ میں رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گی منیب کہ قانونی طور پر اب پی ٹی آئی کے پاس کیا راستہ ہے. دوسرا اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہم نے کبھی ماضی میں اس طرح کا کوئی کیس دیکھا نہیں ہے. سائفر والا معاملہ انتہائی سینسٹیو, اب اس پہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے, ہمارے عدالتی معاملات کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز ایک نقطہ تو پہلے ہمیں یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ ہم اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو ہو نہیں سکتی, لیکن کچھ باتیں ریکارڈ کے لیے ضروری ہیں. وہ باتیں ندیم ملک صاحب نے بھی فرمائی ہیں, طلعت صاحب نے بھی کی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ باتیں چھپ نہیں سکتی. پاکستان تحریک انصاف کے دوست اگر آج غور کریں اور سچے دل سے غور کریں کہ جب آپ کسی کو روند کے اقتدار میں آتے ہیں اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کسی کو سپریم کورٹ سے سزائیں دلواتے ہیں, نااہل کرواتے ہیں, مانیٹرنگ جج بٹھوا کے کنوکشنز کرواتے ہیں, تو پھر یہ شاید قدرت کا قانون ہے کہ وہی سب کچھ آپ کو ہالٹ کرنے کے لیے آگے کسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. اگر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو ایسا ہی ہے, لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ ان کو یہ سزا ٹرائل کورٹ نے دی ہے. ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑے بینچ تک ان کی استدعا جا سکتی ہے, اور عین ممکن ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا وہ اتنا قانونی طور پر کمزور ہو کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی جو کنوکشن ہے اس کو اوور ٹرن کیا جا سکے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم دائروں کے سفر میں ہیں. جو کچھ کیا گیا پہلے عمران خان صاحب کو کندھوں پر بٹھا کر لادنے کے لیے اس ملک کے اوپر, اب ظاہری بات ہے اس کی جب ریورس انجینئرنگ ہوگی تو پھر اس بیگیج کو, اس بوجھ کو جب اتارا جائے گا تو وہ بھی اتنا ہی برا ساؤنڈ کرے گا اور اتنا ہی ویژولی ان پلیزنگ ہوگا جو اس وقت نظر آ رہا ہے. قانونی اعتبار سے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سخت سزا ہے, اور اتنی سزا مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتی کہ کیوں دی گئی ہے. لیکن فیصلہ جب آئے گا ہم اس کو پڑھیں گے, اس سے اندازہ ہوگا کہ عدالت نے کن سطور کے اوپر یہ فیصلہ دیا. ٹھیک ہے منیب, آپ کو روکتے ہیں یہاں پر. اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کارکن تحمل کا مظاہرہ کرے, مشتعل نہ ہو. بیرسٹر گوہر خان نے یہ اپیل کی ہے, کہا سائفر کیس ٹرائل کو عدالت میں چیلنج کریں گے. امید ہے بانی پی ٹی آئی کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. آپ کو سنوا دیتے ہیں بیرسٹر گوہر کیا گفتگو کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو, سپورٹرز کو, کینڈیڈیٹ کو اور ہمارے پورے ملک کے جو بھی ویل وشرز ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ آپ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ریلیف ملے گا. اگر یہ کنوکشن بھی کرتے ہیں کنوکشن خواش ہوگی, لیکن آپ لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں, مشتعل نہ ہونا, غصے میں نہ آنا, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا. کوئی ایک کنکری آپ نے نہیں پھینکنی, آپ تحمل کریں تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکیں. بیرسٹر گوہر کی گفتگو, اپیل آپ لوگوں نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی سزا ہے اسے کالعدم قرار دے دیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کو جو سزا سنائی گئی ہے. کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ماہر قانون ہیں. کامران مرتضیٰ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. 10 سال جو قید کی سزا سنائی گئی ہے, اس سزا کے حوالے سے آپ کے کیا کمنٹس ہیں, اور جو بیرسٹر گوہر پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سزا ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائے گی جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا, تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیے چونکہ تعلق جے یو آئی سے ہے تو مولانا صاحب کی ہدایت ہے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ عمران خان کسٹڈی میں ہے اور کیس کر تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. تو ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہوا, تو زیادہ جو ہے ہم ان کے معاملات کو پرسو نہیں کرتے اس میں. یہاں پہ بھی جو ہے وہ جتنا کیس چلا ہے وہ باوجود اس کے کہ لیگل سائیڈ میں میری دلچسپی ہوتی ہے, مگر چونکہ میرا اوپینین بائس ہو سکتا ہے, ہم نے صحیح. ٹھیک ہے, ساتھ رہے گا. اشتر اوساز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ماہر قانون ہیں. اشتر صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کو, اس پہ سر آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے. دیکھیے ٹرائل جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا تھا, بیکاز یہ کوئی یونیک پاکستان سے متعلق بات نہیں ہے. ساری دنیا میں جہاں پہ بھی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اور سیکیورٹی کو افواہ کیا جائے یا اس سے اسٹیٹ سیکرٹ کو افواہ کیا جائے جو ہے وہ عیاں کر دیا جائے, سامنے لوگوں کو کر دیا جائے, کسی کے ساتھ شیئر کر لیا جائے, تو اس کی سخت سزائیں ہوتی ہیں. اور یہ نزدیک صرف آپ دیکھیں گے امریکہ میں بھی ہے اور ممالک میں ہے. صدر نکسن کو اگر پارڈن نہ ملتا تو وہ بھی جیل میں پڑے ہوئے ہوتے, اس کو جیل میں چلے جاتے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے سخت
नौयत के हैं, सेंसिटिव नौयत के हैं, और वजीर आजम के ऊपर तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं